السلام علیکم پیارے دوستو، آپ سب کو میرے چینل صراط مستقیم پر خوش آمدید۔ حملہ اس قدر اچانک تھا کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ پورے شہر میں حملہ آور دندناتے پھر رہے تھے۔ مسلمانوں کا جو گھر بھی سامنے آیا لوٹ لیا گیا۔ جو بچہ اور مرد نظر آیا اسے تہ تیغ کر دیا۔ عورتوں کو پکڑ پکڑ کر قید کر لیا۔ کسی طرف سے کوئی مدد آنے کی توقع نہیں تھی، کسی میں مقابلے کی ہمت نہ تھی۔ ہر طرف لاشوں کے ڈھیر دیکھ کر جو بچ گئے تھے ان کی بھی ہمت جواب دے چکی تھی۔ عیسائی حملہ آوروں کا خوف اتنا تھا کہ کوئی منہ سے بات نکالنے کی ہمت بھی نہیں کر رہا تھا کہ کہیں جان سے ہی ہاتھ نہ دھونا پڑے۔ ان حالات میں اگر کسی نے ہمت کی تو وہ ایک بچے نے کی۔ اس کا نام صلاح الدین تھا۔ اس نے ایک بوڑھے ترک سے کہا، بابا اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم مصر کے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، اسے اس حادثے کی خبر دیتے ہیں۔ ایک وہی ہے جو مسلمانوں کی مدد کر سکتا ہے، وہی ہماری ماؤں اور بہنوں کو رہا کروا سکتا ہے۔ بوڑھے ترک نے کہا، میرے بیٹے میں دل و جان سے تمہارے ساتھ ہوں۔ بے شک سفر طویل اور خطرناک ہے مگر میں ضرور تمہارا ساتھ دوں گا۔ ننھے صلاح الدین نے اسی وقت سفر کرنے کا فیصلہ کر لیا اور بوڑھے ترک کے ساتھ دارالحکومت موصل شہر کی طرف چل دیا۔ یہ شہر جہاں یہ واقعہ پیش آیا دارالحکومت سے 90 میل کے فاصلے پر تھا۔ جو کام بڑے بڑوں سے نہ ہو سکا وہ اس جوان ہمت بچے نے تنہا انجام دینے کا فیصلہ کر لیا اور ایک بوڑھے ترک کو بھی اپنا ساتھ دینے پر آمادہ کر لیا۔ منزلوں پر منزلیں سر کرتے دونوں دن رات سفر کرتے رہے۔ بھوک و پیاس نے انہیں بار بار ستایا مگر روتی ہوئی عورتوں اور مردہ بچوں کے غم نے انہیں اس مشکل پر قابو پانے کا حوصلہ عطا کیا۔ وہ اپنے بادشاہ کو ظلم کی یہ ساری داستان سنانے اور اس سے مدد لینے کے لیے بے چین تھے۔ ایک روز جب وہ چلتے چلتے تھک چکے، انہیں اچانک ایک گھڑ سوار نظر آیا۔ وہ گھڑ سوار جب ان کے قریب آیا تو صلاح الدین کے آنسو بے اختیار نکل پڑے۔ گھڑ سوار نے باگیں کھینچی اور ننھے صلاح الدین سے رونے کی وجہ دریافت کی۔ بچے نے رو رو کر ساری داستان سنائی کہ کس طرح عیسائی دشمنوں نے مسلمانوں کے سارے گھر تباہ کر دیے اور عورتوں کو غلام بنا لیا۔ گھڑ سوار نے حیرت اور غصے سے پوچھا، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور کسی نے کچھ بھی نہیں کیا؟ ننھا صلاح الدین بڑی ہمت والا اور بے باک بچہ تھا۔ وہ بولا، جناب کسی اور نے کیا کرنا، ہمارے بادشاہ ہی نے کچھ نہیں کیا۔ اسے تو اس کی خبر تک نہیں ہے کہ ہم پر کیا حالات بیتے۔ ہم اسی کے پاس یہ خبر لے کر جا رہے ہیں، دیکھیں بادشاہ کیا کرتا ہے۔ یہ سن کر گھڑ سوار چھلانگ لگا کر گھوڑے سے اتر آیا۔ اس نے بچے کو اٹھا کر پیار کیا اور بولا، بیٹے وہ بدقسمت بادشاہ میں ہی ہوں جس کو یہ علم نہیں ہو سکا کہ اس کے مسلمان بھائی بہنوں پر کیا ظلم ڈھایا گیا ہے۔ آؤ اب ہم کچھ کرتے ہیں۔ یہ نیک دل بادشاہ نور الدین زنگی تھا۔ اس نے ان دونوں کو ساتھ لیا اور موصل میں اپنے قلعے میں جا پہنچا۔ فوج کو جمع کیا اور ساری داستان بیان کرتے ہوئے کہا، کل نور الدین زنگی کی تلوار رہا شہر پر چمکے گی، بتاؤ تم میں سے کون کون میرا ساتھ دے گا؟ فوجی افسر خاموش تھے۔ موصل سے رہا کا درمیانی فاصلہ 90 میل تھا۔ اس قدر لمبے سفر اور تھکاوٹ کے ساتھ حملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سبھی یہی سوچ رہے تھے۔ اسی اثناء میں ایک بلند آواز آئی، اللہ نے چاہا تو میں کل بادشاہ کے ساتھ ہوں گا۔ سبھی نے ہڑبڑا کر آواز کی سمت دیکھا۔ وہاں ایک نوعمر اجنبی بچہ کھڑا تھا۔ ارے یہ بچہ! کچھ آوازیں ابھری، میاں تم جاؤ اور کھیلو، یہ جنگ ہے کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔
سلطان گرج کر بولا، یہ بچہ سچ کہتا ہے، اس کی صورت بتاتی ہے کہ یہ اپنی بات کا سچا اور دھن کا پکا ہے۔ اعتبار ایسے ہی لوگوں پر کیا جاتا ہے، تمہیں جانے نہ جانے کا اختیار ہے، ہم انشاءاللہ کل رہا کے دروازے پر ہوں گے۔ سلطان کی زبانی یہ بات سن کر سبھی فوجی افسروں نے حملے کی تیاری شروع کر دی۔ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو ظالموں کے نرغے سے چھڑانے کی جدوجہد میں اپنے قائد سے پیچھے بھلا کیسے رہ سکتے تھے۔ دوسرے روز اسلامی لشکر رہا کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ سلطان اور اس کی فوج راتوں رات سفر کر کے یہاں آ پہنچی۔ سبھی کے جسم تھکاوٹ سے چور تھے، مگر حوصلے اور جذبات جوان اور توانا تھے۔ جنگ شروع ہوئی تو اتفاق سے سلطان نور الدین زنگی کا سامنا عیسائیوں کے سپہ سالار سے ہو گیا۔ سلطان نے اس پر پوری قوت سے تلوار کا وار کیا۔ ذرہ بختر کی کئی کڑیاں تو ٹوٹ گئیں، مگر وہ بچ گیا۔ سلطان نے اب نیزہ سنبھال کر وار کرنا چاہا، مگر اسی اثناء میں نوعمر صلاح الدین نے عین اس جگہ تلوار کا وار کیا جہاں سے کڑیاں ٹوٹ چکی تھی۔ سپہ سالار کا کام تمام ہو گیا۔ عیسائی اپنے سپہ سالار کا انجام دیکھ کر حوصلہ ہار بیٹھے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ رہا شہر کے مسلمان پھر سے ظلم و جبر سے چھٹکارا پا کر آزاد ہو گئے۔ مسلمان عورتوں کو رہا کروا لیا گیا۔ لوگوں نے سکھ کا سانس لیا اور ننھے صلاح الدین کو بہت پیار کیا، جس کی ہمت اور حوصلے نے یہ دن دکھایا تھا۔ یہ بچہ جس نے اپنے بچپن ہی میں نہیں، بڑے ہو کر بھی دوسروں کے سکھ اور چین کا بہت خیال رکھا، 1138 میں پیدا ہوا۔ 30 سال کی عمر میں مصر کا وزیر اعظم بن گیا۔ اس نے 24 سال مصر پر اور 19 سال مصر و شام پر حکومت کی۔ اس نے اپنے دور حکومت میں قبلہ اول کو بھی آزاد کروایا۔ صلیبی جنگوں میں مشترکہ عیسائی افواج کے دانت کھٹے کیے۔ یہ عظیم حکمران نجم الدین کا بیٹا سلطان صلاح الدین ایوبی تھا، جس کا ذکر تاریخ کے سینکڑوں صفحات پر یوں پھیلا ہے کہ پڑھنے والے کو ہمت، شجاعت اور غیرت کا دوسرا نام ہی صلاح الدین لگتا ہے۔